بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں درس قرآن کا سلسلہ یا ایھا الناس۔ اس نشست میں ہم قرآن پاک کی کوئی ایک آیات لے کر اس کی تشریح، تفسیر، احکام اور اس سے ملنے والے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ جمعہ کی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس پر گفتگو کی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مختلف اہل علم موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی عبد المنعم فائز صاحب۔ مفتی صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس آیات کے تحت آپ نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کیسے شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی اسفار کہاں کہاں ہوئے، بازار کہاں کہاں لگتے تھے، صحابہ کرام میں سے کون کون تاجر تھے، تاجروں کے ذریعے سے دین اسلام کیسے پھیلا۔ تو اب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی پارٹنر کون کون تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار میں کئی پارٹنر رہے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جیسے ہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی حضور کے دادا عبد المطلب نے، ان کے ساتھ گویا بزنس پارٹنرشپ ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی کاروبار جو تھا اس کے اوپر حضور کا آنا جانا۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت زبیر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹیچمنٹ تھی۔ حضرت زبیر تاجر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تجارتی اخلاق سیکھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو طالب، جنہوں نے حضور کی پھر مکمل کفالت کی، حضور ان کی سرپرستی میں آئے، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تجارتی گر سیکھے۔ شام کا سفر بھی ان کے ساتھ کیا، بین الاقوامی تجارت کا طریقہ بھی ان سے گویا سیکھا۔ اچھا، اپنے ہم عمر جو تھے اس دوران میں، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اکٹھے ہوتی رہی۔ دوسرے نمبر پر حضرت حکیم ابن حزام جو تھے، وہ حضرت خدیجہ کے جو سمجھیں مالیات کے نگران تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ انہوں نے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ پارٹنرشپ رہی۔ ایک مشہور نام جو اس سلسلے میں آتا ہے وہ قیس ابن ابی صائب کا آتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے، اور انہوں نے جب اسلام لے کر آئے تو حضور کی تجارت کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کان خیر شریکن، بہترین پارٹنر تھے، آپ لا یمازی ولا یماری، نہ آپ مجھ سے جھگڑا کرتے تھے اور نہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ چیز تو اتنے روپے میں بکنی تھی، تم نے اتنے روپے میں کیوں بیچ دی۔ ٹھیک ہے، یعنی پارٹنرشپ میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ اعتماد کا رشتہ۔ تو اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پارٹنرز کے ساتھ وہ اتنا زبردست ہوتا تھا کہ کبھی بھی ان کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے اتنے میں کیوں بیچ دی، اور یہ اس پر تو ہم اتنا نفع کما سکتے تھے، یہ چیز سستی کیوں بیچ دی، یہ چیز مہنگی کیوں بیچ دی۔ اس طرح کی بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ نہیں کی۔ تیسرا ایک جو ملتا ہے وہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹنرشپ رہی۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ مکہ سے جو قافلے ہیں وہ جایا کرتے تھے شام میں، اور 13 بازاروں کا ہم نے ذکر کیا، ان میں جاتے تھے، شام، یمن، بحرین، کویت، یہ سارے علاقوں میں قافلے جاتے تھے، مختلف مہینوں کے اندر مختلف جاتے تھے۔ اور ایک قافلے کا جو سفر ہے نا وہ 5-5 6-6 مہینے ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایک آدھ ہفتے کے اندر واپس آ جاتے ہوں۔ تو حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک ہوئی 25 سال، تو حضرت خدیجہ سے ہوئی شادی۔ 25 سے 35 سال کی ہے، یعنی 10 سال اگلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں منہمک رہے ہیں۔ مکہ کے سارے بازاروں میں، یمن میں، شام میں مال تجارت لے کر گئے، 25 سے 35 سال عمر مبارک میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی کتنی؟ 35 سال۔ 35 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحنث یا تحنف
غالب آ گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جانا شروع کیا اور خلوت میں جاتے تھے. اس دور میں ایک رواج تھا لوگوں میں, دین حنیف کی ایک روایت تھی کہ لوگ جایا کرتے تھے اور دنیاوی ان ساری چیزوں سے ہٹ کر قطع تعلق ہو کے جا کے بیٹھا کرتے تھے پہاڑوں میں, اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سے 40 سال کی ایج تک وہاں جاتے. لیکن اس دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ اپنا مال تجارت بھی تھا, وراثت کا ملا ہوا مال تجارت بھی تھا, پھر اپنے دادا سے ملنے والا حصہ, پھر اپنے حضرت ابو طالب سے ملنے والا حصہ, چچا زبیر سے ملنے والا حصہ, پھر حضرت خدیجہ خود بہت بڑی مالدار عورت تھیں, ان کے ساتھ ملنے والے تجارت کا ظاہر ہے کہ بہت گرو کی اس تجارت میں. تو یہ ساری تجارت جب جمع ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاتے رہے, اس کے بعد پھر دوسرے پارٹنر کے ذریعے سے بھی مال بھیجوانا شروع کر دیا. صحیح, جیسے حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی تھی نا سامان کے, حضور نے اب کیا کیا کہ حضرت ابو سفیان کو پارٹنر بنا لیا, اپنا مال مزاربت پر ان کو دے دیا. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے جیسے امیہ بن ابی سلط ہیں وہ ہو گئے, اسی طرح ابو سفیان ہو گئے, یہ مال تجارت لے کر جایا کرتے تھے شام میں, 6-8 مہینے وہاں رہتے تھے. اور مال تجارت کس طرح ہوتا تھا, قریشیوں کے گھروں کا جتنے بھی یہاں کے اہل مکہ ہوتے تھے وہ تمام اپنا سامان دیتے تھے کہ جی یار میری یہ گندم لے جاؤ, میری فلاں چیز لے جاؤ اور اس کو وہاں بیچ دینا. تو وہ اپنے سامان لاد دیتے تھے کاروان قافلے کے اندر, اور قافلے کا سردار جو ہے وہ جیسے ابو سفیان سردار تھے تو وہ پھر جا کر اس کو کہاں بیچ دیتے تھے, شام میں. تو وہ شام میں اس کو بیچنے کے بعد اس کا جو نفع ہوتا تھا اس نفع سے پھر کوئی نئی چیزیں لے لیتے تھے اور ان کو لے آتے تھے مکہ میں واپس اور یمن میں جا کر بیچ دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر دیا, یعنی حضور کی عمر کتنی ہو گئی تھی, 40 سال, 40 سال ہو گئی تھی جب اعلان نبوت کر دیا. تو جب 40 سال عمر ہو گئی حضور کی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تجارت حضرت ابو سفیان کے پاس تھا. حضرت ابو سفیان گئے ہوئے تھے شام کی طرف میں. امیہ بن ابی سلط جو ہیں, جو جن کی شاعری بڑی مشہور تھی, بڑے اچھے, حضور نے بھی ان کی شاعری کی تعریف فرمائی. وہ بہت پڑھے لکھے آدمی سمجھے جاتے تھے اس دور میں کہ وہ تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کتابیں بھی پڑھتے تھے, کتابیں بھی لے کر آتے تھے شام سے. حالانکہ اس دور میں جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ جو دور جاہلیت تھا اس دور میں پڑھنے لکھنے کا رجحان اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن امیہ بن ابی سلط جو ہیں وہ وہاں جاتے کتابیں بھی خرید کر لاتے شام میں ادھر ادھر جا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تجارت تھا حضرت ابو سفیان کے پاس, وہ وہاں گئے, کئی مہینے وہاں رہ کر آئے شام میں, مال تجارت لے کر واپس آئے کہاں پہ, مکہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا جب وہ گئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں. جب حضرت ابو سفیان واپس آئے تو حضور کا مال تجارت ان کے پاس تھا, موجود تھا, بڑی مقدار میں تھا. لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی قافلہ واپس آتے نا تو جلدی جلدی آتے تھے کہ بھائی میرے پیسوں کا حساب کرو, میرا نفع کتنا ہو. ظاہر سی فطرتی چیز ہے کہ بھائی میں نے جو مال دیا تھا کیا بنا اس کا, کیونکہ 6-8 مہینے آپ کا مال دور رہا, کوئی آفت بھی آ سکتی ہے, لوٹ مار بھی ہو سکتی ہے, بہت مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو سب لوگ آئے اور جیسے حضرت ابو سفیان آئے بھی چند دن کے لیے تھے کیونکہ انہیں فوراً پھر یمن جانا تھا تاکہ وہ سامان جو ہے وہاں بیچ دیں. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہند جو تھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں, اور ان کے اہلیہ بچوں کو جو ہیں وہ کھانا کھلا رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور نے جا کر ان کو سلام کیا, ان کا حال احوال پوچھا, سفر کے بارے میں پوچھا, خیریت سے رہا, کوئی مشکل تو نہیں. یہ حال احوال کرنے کے بعد حضور نے یہ بالکل اشارہ بھی نہیں دیا کہ میرا مال جو تھا اتنا سارا اس کا کیا بنا, میرا اور خدیجہ کی اتنا بڑا سامان تجارت تھا, کیونکہ حضرت خدیجہ سب سے امیر خاتون تھی نا مکہ کی. تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا, واپس آ گئے. تو جیسے ہی حضور واپس آئے تو ابو سفیان جو ہے وہ اپنی اہلیہ کی طرف کہنے لگے کہ مجھے یہ نوجوان بہت اچھا لگا کہ اس نے, سب نے آ کے پوچھا بھی میرا مال کدھر گیا, اس نے خیریت پوچھی, حال احوال پوچھا اور اپنے مال کے بارے میں نہیں پوچھا.
انہوں نے اب سب کچھ حال احوال پوچھا، خیریت پوچھی، مال کا پوچھا ہی نہیں. یعنی جو سب سے اہم سوال، جو جہاں سے لوگ سوال شروع کرتے تھے، وہ سوال انہوں نے چھوڑ دیے. تو ہند کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا. تو ابو سفیان حیرت زدہ ہو گئے کہ اچھا نبوت کا اعلان، ان کو یقین نہیں آیا. پھر بہرحال وہ آگے گئے. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اب جو لوگ آتے تھے نا قافلے والے، وہ پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. تو ابو سفیان آئے، انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا. خانہ کعبہ کے طواف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے آئے، حضور کی ملاقات پھر ہو گئی وہاں خانہ کعبہ کے طواف میں. تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ وہ آپ نے اپنے مال کا تو پوچھا ہی نہیں مجھ سے. یعنی خود جو وہ ہیں مال لے کر جانے والے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور نے کہا کہ کر لیں گے، اس کی کیا ٹینشن کی بات ہے. اور جو روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ میں آپ سے کمیشن نہیں لوں گا، یعنی سب سے میں کمیشن لیتا ہوں، آپ سے کمیشن نہیں لوں گا. تو حضور نے کہا کہ پھر میں اپنا نفع بھی نہیں لوں گا، یعنی میں جتنا نفع ہے نا تب میں لوں گا جب تم اپنا کمیشن رکھو گے. تو ابو سفیان کہتے لگے چلو اچھا پھر کسی کو بھیج دینا، میں اپنا کمیشن کاٹ لوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال تجارت اور نفع وغیرہ منگوایا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور دیکھیں پارٹنرشپ کو بچانے کا طریقہ ہے. آج کل ہمارے پاس سینکڑوں لوگوں کے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، بھائی بھائی کی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے. بلکہ آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ فیملی بزنس چلتے نہیں ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ بنو امیہ کے سردار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے سردار ہیں. بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ایک تاریخی کشمکش ہے نا، مطلب آج تک دنیا میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. باقاعدہ مذاہب اس کی بنیاد پر وجود میں آئے ہوئے ہیں لوگ. تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اس تاریخی وہ ٹکراؤ کے باوجود حضرت ابو سفیان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان سے مال تجارت کا نہیں پوچھ رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا کمیشن رکھو گے پھر میں لے کر جاؤں. ہمارے جیسا ہو تو کہیں یار اچھا یار کہ مجھ سے نہیں لے رہا، تو اس نے اور جگہ سے تو کمائے ہیں نا اتنے. ہمارے جیسے تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کمیشن نہ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں کہ کمیشن لو گے تو پھر میں اپنا نفع لوں گا. یہ حضور کے اخلاق. تیسری روایت جو پارٹنرشپ کے حوالے سے، وہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا جو ہیں حضور کے پارٹنر تھے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اگرچہ انہوں نے اس پر ضعیف کا بھی حکم لگایا لیکن اس میں حکم شرعی کوئی بیان نہیں ہو رہا. جی وہ ہے مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وعدہ کیا حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا نے کہ بھائی فلاں جگہ پہ آنا، میں تمہیں یہ چیز دوں گا. جیسے تاجر ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اس جگہ پہ جا کے کھڑے رہے. 3 دن گزر گئے. 3 دن بعد عبداللہ بن ابی الحمصا کو یاد آیا کہ بھائی وہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. وہ 3 دن بعد وہاں سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو حضور نے فرمایا لقد شققت علیہ انا ہا ہنا منذ ثلاث، کہ آپ نے مجھ پہ بڑی زیادتی کی ہے، میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں. اور اتنا یہ لفظ بولے لقد شققت علیہ، آپ نے مجھ پہ بڑی مشقت میں مجھے ڈال دیا. تو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے؟ اپنے پارٹنر کو. پارٹنرشپ ایسے بچتی ہے. ہم لوگ جس طرح پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس میں داماد اور سسر کی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی کے بھائی سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاندان والدین اور اولاد کے درمیان انبن ہو جاتی ہے، بزنس ٹوٹ جاتا ہے اس سے. بلکہ یہاں پاکستان میں تو آج کل فیملی بزنس یا مشترکہ بزنس چلتا نہیں ہے. چلتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی اخلاقیات ہے، تجارتی اخلاقیات ہیں. تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے جو تاجر لوگ ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیا کیا ہدایات ملتی ہے اور پوائنٹ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجارتی اخلاق ہیں وہ ہمارے لیے بڑے رہنما ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حافظ ابن قیم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا بھی ہے، بیچا بھی ہے. آپ کا خریدنا زیادہ ہے، بیچنا نسبتاً کم ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ خریدار بھی ہیں، بہت سے لوگ بیچنے والے بھی ہیں. تو خریدار اور بیچنے والے دونوں کے لیے اہم کیا ہے کہ رسول اللہ نے کس طرح خریدا، رسول اللہ نے کیسے بیچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر وہ نہ کرو، مداخلت نہ کرو، ہاتھ نہ ڈالو.
तोलने वाले को कह रहे हैं जिन वर्ज है कि आप जब तोलने लगो तो उस वक्त झुकता हुआ तोलो, ये नहीं है कि जी बराबर वो आ गया है तोल तो ये पूरा पूरा ले लो, 100 नहीं, 100 ग्राम से 101 102 ग्राम करके दो। सही है, ये हुजूर की तालीम है। फिर एक सहाबी आए, यानी थोड़ा सा झुकता हुआ तोलो, यानी ज्यादा दो, ये नहीं है जैसे आजकल कहते हैं ना कि जिसका दर्जन 13 का होता है वो कामयाब होता है, जिसका दर्जन 12 होता है ना वो तो पूरी मार्केट दे रही है, अल्लाह की रहमत उधर नहीं आती है। और नापतोल में कमी करना ये तो कितना बड़ा गुनाह हुआ। फिर इस्लाम ने उससे कितना मना किया है, नापतोल में कमी, मिलावट करना, 2 नंबरी करना, सही को गलत के साथ देना, सामने लोगों को दिखाने के लिए साफ चीज रखना, अंदर गली सड़ी चीजें दे देना, हमारे यहाँ फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, इन सब पे कितनी वईदें हैं। वो इस्तेहसाल करना गरीबों का, सूद लेना, सब चीज़ों से मना किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा वाक़या हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला साथ थे, उनका ऊँट जो है वो बड़ा सुस्त था, रास्ते में तंग कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको कि ये ऊँट बेचोगे? जाहिर सी बात है कि ऊँट चल ही नहीं रहा, रास्ते में सबसे पीछे है। और तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये तो ऐसा है, तो हुजूर ने उनको पैसे दिए कि ये लो इतने रुपए और मुझसे बेच दो। जब हुजूर ने बेच दिया तो हुजूर ने कहा इस पे सवारी कर लो, फिर वहाँ जाके मक्का में दे देना। जब वहाँ मंजिल पर पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो पैसे थे वो भी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को दिए कि ये पैसे भी रख लो, ये ऊँट भी रख लो, ये पैसे भी तुम्हारे हैं, ऊँट भी तुम्हारा है। अब ये अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पैसे भी रख लो, ऊँट भी रख लो। एक शख्स का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जानवर देना था, ऊँट देना था। वो ऊँट था थोड़ा छोटी उम्र का, उसकी कम कीमत थी। जब वो उसकी मुद्दत पूरी हुई और वो आया कि जी मेरा ऊँट दीजिए, आपने मुझसे उधार लिया था तो मुझे, तो हुजूर ने साहबा फरमाया कि जाओ देख कर आओ कि इस तरह का ऊँट वहाँ पे मिले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है, इससे अच्छे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो इससे अच्छा वाला है ना वो दो, इससे कम वाला नहीं दो। कि और साथ में फरमाया कि तुम में से अहसनुकुम कज़ान, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को अदा करने में, लौटाने में बेहतर हो। इसीलिए पैसे के ऊपर, पैसा यानी सूद जो है वो हराम है, लेकिन अगर आपने किसी से कोई उधार लिया हुआ है तो उधार वापस करते हुए कुछ ज़्यादा दे दो। ये अखलाक नबवी है कि आप अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हुए कुछ ज़्यादा दे दें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। एक और रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दो जैसे होता था कि मक्का के बाहर आके एक काफ़िला रुका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ एक जानवर बड़ा खूबसूरत पसंद आ गया, एक खातून के पास था वो, तो हुजूर ने वो ख़रीद लिया। तो वो जो काफ़िले, हुजूर के पास पैसे नहीं थे तो हुजूर ने कहा कि मैं घर जाके इसके पैसे भिजवाता हूँ तुम्हारी तरफ। तो उस खातून ने कहा ठीक है आप ये जानवर ले जाएं, पैसे भिजवा दीजिएगा। तो जब हुजूर लेकर आ गए तो पीछे काफ़िले वालों ने उस औरत को तंग किया कि तुम औरत हो, जाहिर है, और फिर तुम्हारे पास तुमने एतमाद कर दिया एक अजनबी पर, वो तुम्हारा ऊँट लेकर कहीं भी जा सकता है ना। मतलब कोई आज के दौर में तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या सिम ब्लॉक कराएंगे या उसको पकड़ लेंगे आप, तो वो तो कहीं भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एतमाद है कि ये शख्स धोखा नहीं देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, उसके पैसे भेजे, पूरा जो काफ़िला था उसके लिए खाने पीने की चीज़ें, खजूर और दूसरी पनीर, ये सारी चीज़ें भेजी। और जब वो आए वापस पैसे और साथ में ये सारी खाने पीने की चीज़ें, तो सारा काफ़िला हैरान रह गया। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का एहसास कर रहे हैं। सही, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत इस तरह से की है कि आप पर किसी का हक ना हो, आप दूसरों के हक, दूसरों की तलब से ज़्यादा अदा करने वाले हों, झुकता हुआ तोलें, लोगों को ज़्यादा दें, लोगों को नवाजें, अपने पार्टनर को नुकसान ना पहुंचाएं, और ये ना कहें कि मुझे ज़्यादा नफ़ा उसको कम हो या उसको नुकसान हो। तो ये तरबियत सहाबा किराम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। यहाँ तक कि ये सहाबा किराम ने लिखा है, इह्या उलूमुद्दीन के अंदर वो रिवायत मौजूद है कि सहाबा किराम की ये नौबत आ गई थी कि सहाबा किराम जब कोई चीज़ बेचा करते थे ना, तो अपने ख़रीदार को ये कहते थे कि भाई ये मैं तुम्हें चीज़ बेच रहा हूँ, ये है 20,000 की मसलन,
تو میں تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ 20,000 مجھے زیادہ پسند ہیں اس چیز کی نسبت، یعنی یہ چیز مجھے کم محبوب ہے اور 20,000 زیادہ پسند ہیں، تاکہ میں قیامت کے دن میں کوئی مجھ پر یہ دعویٰ نہ کر دے کہ اس نے مجھے گھٹیا چیز بیچی، کیونکہ ظاہر ہے بیچنے والا اپنی چیز کو کم قیمت سمجھتا ہے تو زیادہ قیمت لیتا ہے نا۔ تو صحابہ کرام کی یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے تمہارے پیسے زیادہ محبوب ہیں اور یہ چیز کم محبوب ہے، اور قرآن مجید نے حکم یہ دیا تھا کہ آپ دوسروں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ تو اب جب آپ اپنی چیز دے رہے ہو دوسرے کو، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو پیسے زیادہ پسند ہیں اور چیز کم پسند ہے۔ تو صحابہ اس کی صراحت کرنے لگ گئے۔ یہ ایسے اخلاق، ایسا معاشرہ جب ہوتا ہے تبھی اسلام پھیلتا ہے نا۔ جو صحابہ کرام وہاں سے نکلے تو پھر دنیا کے کونے کونے میں ہم لوگ جو آج مسلمان بیٹھے ہیں یہاں پہ محمد بن قاسم آئے تھے، اور اس کے بعد تو پھر وہ گرفتار ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد جو اسلام پھیلا ہے وہ اخلاق سے، تجارت سے۔ سری لنکا میں جو وہ حجاج بن یوسف کے دور میں قافلہ تھا، وہ تجارتی قافلہ تھا، مسلمان تاجروں کی عورتیں تھیں جو یہاں سے جا رہی تھیں۔ مفتی صاحب، آج جو ہم نے گفتگو کی ہے، ان تمام گفتگو سے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ملتا ہے؟ اس سے پیغام بڑا واضح ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارتی زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ۔ ہم جب تاجر ہوتے ہیں تو تجارت اللہ کا فضل ہے، جو قرآن مجید میں وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل سود سے نہیں آ سکتا ہے، اللہ کا فضل جھوٹ سے نہیں آ سکتا ہے، جھوٹی قسم سے نہیں آ سکتا ہے، جو دھوکہ دے کر نہیں آ سکتا، اپنے پارٹنر کے ساتھ دھوکے سے نہیں آ سکتا۔ ہر وہ چیز جو کسی کو دھوکے پر مبنی ہو، ملاوٹ پر مبنی ہو، ناجائز پر مبنی ہو، حرام پر مشتمل ہو، اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے ہاں بڑے بڑے بزنسز قائم ہوتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، دولت زیادہ ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا فضل بنا کر ہم نے اپنی تجارت کو نہیں کیا۔ تو کوشش کریں جتنی ہو سکے، مطلب، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کریں روزانہ۔ جہاں بھی آپ تجارت کرتے ہیں، اپنی کمپنی کے اندر بہت سے بزنس مین ہیں، اپنی کمپنیوں میں روزانہ سیرت النبی کے 2 صفحے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، آپ کی کمپنی میں برکت آئے گی۔ آپ خود پڑھیں روزانہ سیرت النبی کے 2 صفحے پڑھیں، حضور نے تجارت کیسے کی، لین دین کیسے کیا، بیچا کیسے ہے، خریدا کیسے ہے، حضور نے تجارت سے متعلق احکام کیا دیے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ملے گی، اور جو تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس کا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے تاجروں کے لیے ایک رہنما خطوط بیان کر دیے ہیں کہ تجارت اگر ان خطوط پر کی جائے گی تو آپ کی تجارت اچھی تجارت ہوگی اور فیملی بزنس جو ہے یہ چلے گا۔ تمام کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہر معاملے میں قرآن سے رہنمائی لیں، اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔